میر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج رمضان میں. یہ کہیے گا بھائی کیا کنفیوژن. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاؤ آر یو؟ کوئی اچھی مزے کی بات کی آپ نے, ہم نے سنی نہیں. ہاں سوری ریپیٹ کیجیے گا. میں کہہ رہا تھا کہ ہوسٹنگ تو میں کرتا رہتا ہوں, لیکن کیونکہ میرا 18 سال سے کام تعلیمی رہا, ٹریننگز کا رہا, تو مجھے بہت موقع ملا سکولز کو قریب سے دیکھنے کا, ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کا حصہ بننے کا, اور حکومتی سطح پہ بھی کچھ پروجیکٹس کے ساتھ کام کرنے کا. تو یقیناً میں کچھ ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں آج کی گفتگو میں. ضرور پلیز. اور بس وہی تھا, تھوڑی سی بریف جواب دیجیے گا کیونکہ سوال بہت زیادہ ہیں. مین وہی کہ ایکویلنس آف میٹرک کیا ہے؟ دیکھیں میٹرک بہت آسان سسٹم ہے, سستا سسٹم ہے, زیادہ تر سکولز میں ہے, انگریزی اردو دونوں زبان میں ہے. ہر بورڈ نے صوبے نے اپنا حساب سے اس کو ترتیب دے دیا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا نادیہ بڑی اہم ہے کہ میں بھی میٹرک کا پروڈکٹ ہوں, لیکن میرے دور میں فرق نہیں تھا میٹرک اور او لیولز والے اسٹوڈنٹس کے اندر. تھوڑا سا کیچ اپ کر کے ہم تیار ہو جاتے تھے, کچھ چیزیں جو ہم نہیں پڑھتے تھے ہم اس تک پہنچ جاتے تھے. لیکن اوور آل میٹرک کا جو نظام ہے وہ آج کے تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ بوسیدہ ہو گیا ہے, بہت پرانا نظام ہو گیا ہے. پھر اس میں ایڈمنسٹریٹو اور کرپشن کے بڑے چیلنجز ہیں. بچوں کو پتہ نہیں ہے وہ جو امتحان دیتے ہیں وہ چیک کیسے ہوتا ہے, اس کے ریزلٹس کیسے آتے ہیں, پھر جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کے انداز اتنے پرانے رہ گئے کہ آج کے دور میں میٹرک کیا ہوا بچہ بہت حوالوں سے پیچھے رہ جاتا ہے. جیسے کہ ٹاپ یونیورسٹیز میں داخلے کے وقت اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, الگ سے تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. اگر اس نے باہر جانا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میٹرک کا اس کا کی ہوئی چیزیں اس کو واپس سے شاید دورانی پڑے. مطلب یہ بات صحیح ہے کہ ان کے لیے پھر آگے مشکلات ہو جاتی ہیں. جس نے پاکستان میں تعلیم جاری رکھنی ہوتی ہے نا, آپ کو بہت ایسے اچھی فیملیز کے بچے نظر آئیں گے جو او اے لیولز افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ میٹرک کا راستہ منتخب کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایکویویلنس نہیں لینا پڑتا آگے, تو بڑی آسانی سے ان کے لوکل یونیورسٹیز میں تو داخلے ہو جاتے ہیں. لیکن اب آپ کے دماغ میں ہے کہ بچوں نے لوکل یونیورسٹیز میں یا بچوں کے دماغ میں انہوں نے باہر جا کے پڑھنا ہے, تو ان کے لیے دوسرے ٹریک زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسی نظام سے ان سنک ہوتے ہیں. لیکن عمیر پرابلم یہ ہے نا کہ سب افورڈ نہیں کر سکتے نا. جو چیزیں میں نے فرسٹ ایئر انٹر میں آ کے میتھس میں کی, او لیولز کا بچہ وہ 8 گریڈ میں کیا ہوا تھا, یعنی ایون پری او لیولز کیا ہوا تھا, وہ کتابیں برابر آ جاتی تھیں. اب جو آپ کا سوال ہے نا کہ بچوں کے لیے مشکل ہے, ان بچوں کے لیے مشکل ہے جن کو بچپن سے اس سسٹم کے لیے تیار نہیں کیا گیا. لیکن جن بچوں کو کنسیپچولی تیار کیا جاتا ہے, جو کہ کمپریہینڈ سمجھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, ان کے لیے یہ سسٹم مشکل نہیں ہوتا. یا نہیں دیکھیں جس کو بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹی ہو, اے ڈی ڈی ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو تو وہ بھی نہیں بچے کر پاتے, یا جن کی میموری کا بھی ایشو ہو وہ پھر کیسے کریں. کچھ الاؤنسز ہیں انٹرنیشنل بورڈز کے اندر, اور خاص طور سے جو آئی بی بورڈ ہے جو اب او لیولز کو بھی بیٹ کر رہا ہے, انٹرنیشنل بیکلوریٹ, اس میں تو بہت زیادہ کنسیپچوئل فوکس ہے, تھیمیٹک, ان چیزوں پہ جو کہ سکولز کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے اپنی ذمہ داری. آپ مجھے بتائیں کسی چیز کو سمجھنا زیادہ مشکل ہے یا اس کا رٹا لگانا زیادہ مشکل ہے؟ سمجھنا مشکل تو ظاہر رٹا لگانا مشکل کریں کہ آپ کے پاس 8 سبجیکٹس ہیں, اس میں سے 6 کا آپ رٹا لگاتے ہیں تو ٹائم تو آپ گنتے چلے جائیں, لیکن اس رٹے کا حاصل صرف امتحان میں نکل آئے تو بڑی بات ہے. نہیں تو نادیہ جو کہہ رہے ہیں کہ او لیول مشکل ہے, وہ کیسے پھر مشکل ہے؟ سمجھنا تو آسان ہو گیا, تو کیا سمجھایا صحیح نہیں جا رہا او لیول؟ بات کا میں یہی جواب دے رہا ہوں کہ ان بچوں کے لیے او لیولز مشکل ہوتا ہے جن کو اس لحاظ سے تیار ہی نہیں کیا جاتا. یعنی آپ ایک سرکاری نظام کے بچے کو اٹھا کے اگر آپ ایک او لیولز انسٹیٹیوشن میں ڈال دیں گے تو 9 پہ پہنچا ہے تو وہ کریش کر جائے گا. لیکن اگر وہ پڑھا ہی اس سسٹم کے اندر ہے تو وہ بڑا گیئرڈ اپ ہوگا اس کے لیے, اور اس کو بڑی آسانی سے وہ آگے لے سکتا ہے. اب جہاں تک کوچنگز کی بات ہے, اس میں نادیہ تھوڑا سا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ 2 کورسز ہیں بھی ڈفرینٹ طرح کے, زیادہ کنسیپچوئل نہیں ہوتے, ہسٹوریکل ہیں, میموری والے ہیں, اور اس میں ہم نے بہت کچھ ڈالا ہوا ہے. اس میں تھوڑی سی شامل ہے کہ بورڈ نے اپنے آپ کو اوپر رکھا ہوا ہے. میٹرک بورڈ جیسا بھی ہے, لیکن اگر آپ نے میٹرک کا ٹھپا اور سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے تو آپ ساری یونیورسٹیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں, سارے شعبے کھلے. لیکن اگر آپ او لیول سے آئیں تو اب آپ کے اوپر ایکویویلنس کی مار ہے, جو کہ آپ کو ایک تو پیچھے کر دے گی ویسے ہی نمبروں کے لحاظ سے, دوسرا کورسز کے لحاظ سے الگ حاصل میں ڈالے گی, اور تیسرا کاغذی کارروائی بڑھا دے گی. تو یہ بھی وجہ, میں نے لیاری کے بچوں کو چھاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے غریب خاندانوں کے سڑکوں سے اٹھے ہوئے بچوں کو شاندار وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میری توقع میں نہیں تھے کہ وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک نظام تعلیم ہے, ساری دنیا میں وہ لاگو ہے, ساری دنیا کے بچے اس کو کرتے ہیں. آپ اور میں کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بھی ہو گئے نا, عمیر, وہ تو سارے ایسے بچے ہوتے ہیں لیکن ہزاروں استادوں کے اوپر جو میٹرک کر رہا ہے اور انہیں پڑھانا نہیں آتا. ہمیں توجہ دینی چاہیے ان سکولز پہ جس میں بچے جا کے بھی کچھ سیکھ نہیں رہے. اصل پرابلم وہ ہے, بچے کی ذہانت کا مسئلہ نہیں ہے.
میٹرک اچھا کیا ہوا بچہ بھی لینگویج کے لحاظ سے پیچھے ہو سکتا ہے. اچھا میٹرک کیا ہوا بچہ بھی جو انٹری ٹیسٹ کے سرٹن سوالات جس کے او لیولز کے بچے کی بڑی اچھی آٹومیٹک تیاری ہوتی ہے اس کو وہ فل ان کرنے کے لیے وہ آئلس کر لے, آئلس کے ایگزام پاس کر لے تو اس کی آئلس کر لے. اور ضرور میٹرک کے بچے جو ایک اور چیز مس آؤٹ کرتے ہیں جو کہ باہر بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے جس کو وہ کمیونٹی سروس ہے, کہ آپ نے صرف پڑھائی نہیں کی, آپ نے لیڈرشپ دکھائی ہے اپنے کیمپس کے اوپر اپنی کمیونٹی کے اندر. سو میٹرک کے بچے خاص والنٹیئرزم بھی کریں اور یہ بھی ایکسٹرا کریکولر اپنی اپلیکیشن میں شامل کریں تو وہ اور زیادہ. نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ آج کے دور میں ضروری نہیں کہ ہر چیز استاد سے پوچھیں, ماں باپ سے پوچھیں, آپ کے پاس بہت زیادہ پورٹل. دیکھیں میں بھی اسی سسٹم سے بڑا ہوا اور میں تو پوری دنیا گھوم سکا کیونکہ مجھے اس سسٹم نے, میٹرک کے سسٹم نے, انٹر کے سسٹم نے, پاکستان کے BBA نے اتنی تعلیم دے دی کہ میں سمجھ سکتا تھا, لکھ سکتا تھا. خان صاحب کی حکومت میں یہ کوشش ہوئی, آدھی کامیاب ہوئی, سندھ نے امپلیمنٹ نہیں کیا کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تعلیم کا سبجیکٹ ہر پروونس کا اپنا ہے. پنجاب نے گریڈ 1 to 5 لگایا لیکن اس کے اوپر کرٹیسزمز ہیں. دیکھیں جب بھی آپ سنگل کریکولم کی بات کریں گے یہاں نادیہ کا سوال بڑا اہم ہو جائے گا کہ کیا اب اس ڈائیورسٹی کے ہوتے ہوئے آپ ایک سسٹم لگا سکتے ہیں؟ جب لگائیں گے تو ٹاپ سکولز کہیں گے یہ سسٹم پیچھے ہے. نہیں, ساری چوائس ہونی چاہیے. آئی تھنک سب کچھ آفر ہونا چاہیے, یو چوز نہ کریں. ایک گائیڈنس پیک کی بات کریں, لرننگ آؤٹ کمز جنہیں کہا جاتا ہے کہ آپ جس بھی طریقے سے پڑھائیں لیکن گریڈ 5 کے بچے کو یہ چیزیں آنی چاہیے. دنیا میں عمر کیا ہے ویسے؟ دنیا میں ایک ہی سسٹم ہے یا پھر یعنی اور بھی سسٹمز کام کر رہے ہیں؟ الگ الگ سسٹمز ہیں. ہم بھی او لیولز جانتے ہیں, برطانیہ کے اندر بھی ملٹیپل نظام ہیں, ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے اتنی زیادہ. تو نظام دیکھیں پاکستان میں ویسے بھی زیادہ رہیں گے کیونکہ ایک تو پروونشل آپ کے پاس آ گئی ہے امینڈمنٹ, نمبر 2 آپ کے پاس مدرسوں کا نظام ہے, ووکیشنل ٹریننگ سسٹمز کا نظام ہے, پھر ایلیٹ سکولز, پرائیویٹ سکولز جو کہ آلریڈی ایسوسیٹڈ الائنڈ ہے اسی بورڈ کے ساتھ, ان کا بزنس ماڈل اس پہ. تو آپ یہ سسٹم کریش کرا کے ایک سسٹم تو نہیں لا سکتے, آپ ایک گائیڈنس پیک بنا سکتے ہیں ان سب سٹیک ہولڈرز کو ملا کے جو کہ یہ فیصلہ کریں کہ ایک پاکستانی بچے کو گریڈ 5 جس کی یہ عمر ہے اس کو کیا کچھ آنا چاہیے. اب اس کو مختلف سکولز ممکن بنائے. بچے زیادہ تر جو آپ دیکھیں نا جو ٹاپ سکولز کے آتے ہیں, جس طرح میں ٹاپ سکولز میں سے اپنے آپ کو شمار کر سکتا ہوں اگر, تو ہماری انگریزی بڑی اچھی ہوتی ہے, لکھنے کے اور بولنے پہ فوکس اس پہ ہوتا ہے. اردو ہماری پیچھے رہ جاتی ہے, ہم نے صرف اردو والے سبجیکٹس اردو میں پڑھے ہیں, باقی ساری سائنس سارے سبجیکٹ ایڈ کر دیں اس میں. جی ایڈ کر دیں. جی دیکھیں وہ یہ کہ ہمیں اپنی تعلیم آؤٹ سورس نہیں کرنی چاہیے. دنیا کا کوئی بورڈ آپ کے بچوں کے لیے ضرور وہ تعلیمی دنیا کے اعتبار سے بہترین اس میں چیزیں لے آئے گا, لیکن وہ آپ کا کلچر, وہ آپ کی ویلیوز, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ چیزیں جو کہ آپ کے ملک کو چاہیے وہ تو نہیں ڈالے گا. بالکل کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, جو جن حالات بالکل